یہ جہنمیوں کے بارے میں ہے، سورہ احزاب میں آیا 67 میں ہے۔ پہلے شروع مضمون یہاں سے ہوتا ہے، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس میں جائیں گے جہنم میں، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس جہنم میں کوئی مددگار، حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، پھر جہنم میں آگ میں جب باربیکیو کی طرح الٹائے پلٹائے جائیں گے، جس طرح کباب دیکھے نا، سیخ الٹاتے پلٹاتے ہیں تاکہ سب طرف سے سیک لگے اس کو، جہنم میں باقاعدہ یہ سیخوں میں پروئے ہوئے فرشتے ان کو الٹائیں پلٹائیں گے کہ تاکہ ساری طرف سے بن جائیں، یہ ہر طرف سے یہ باربیکیو بن جائیں۔ پھر اس کے بعد یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے پلٹائے جائیں گے، الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ اس وقت کیا کہیں گے؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ خوب کیوں نہیں کی اللہ اور رسول کی اطاعت؟ مشکل کیا تھی؟ رکاوٹ کیا تھی؟ یہ خود رکاوٹ بتائیں گے، کون سی رکاوٹ تھی جس وجہ سے ہم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر پائے؟ وقالوا ربنا، اب یہ جملہ، یہ وہ اصل مطالب ہوتے ہیں ہدایت کے، جو ہمارے جو سنسنی زدہ ذہن ہیں، سنسنی پسند کرتے ہیں نا، ہمارے پاکستانی میڈیا نے ہماری مزاج تربیت، یا ممبروں پہ ذاکروں نے بھی مزاج ہمارا یہ بنا دیا ہے کہ جو بہت ہی تکلیف دہ بات ہو، دل آزاری والی بات ہو، سنسنی والی بات ہو، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ مطلب ہے، ہدایت والی مطالب کو نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارے اپنے میڈیا کے جو افراد ہیں وہ ان مطالب کو کبھی کلپ نہیں بناتے، سنسنی والی چیز کا کلپ بناتے ہیں۔ اب یہ مطالب ہیں جو ہم ابھی بیان کرتے ہوئے، سنتے ہوئے بھی اس کی اہمیت کی طرف توجہ نہیں کریں گے ہم، کہ یہ کتنا بنیادی مطلب قرآن بتا رہا ہے، کہ جب یہ جہنم میں بونے جا رہے ہوں گے، وہاں چیخیں گے کہ اے کاش ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ تو سوال تو کیوں نہیں کہے گی؟ اتنی زندگی تمہیں ملی ہے، اتنا موقع تمہیں ملا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ کیا مجبوری تھی تمہاری؟ یہ مجبوری پیش کریں گے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کیا کیا ہم نے؟ وہی جو ہم کر رہے ہیں، وہی جو کر رہے ہو، اسی نے ان کو جہنم پہنچایا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت چھوڑ کر کبرا اور سادہ، سادہ جمع ہے سید کی، سید عربی میں اولاد رسول کو نہیں کہتے، سید عربی میں سردار، بڑے سردار کو کہتے ہیں، حاکم، سردار، جو بھی کسی قوم کا بڑا نمایاں آدمی ہو جائے، جس کی بات قوم مانتی ہو، اس کو عربی میں سید کہتے ہیں۔ ابھی بھی موجودہ عرب بھی، پرانے عرب بھی سب سید ہر ایک کو کہتے تھے۔ یہ اردو میں یا فارسی میں سید کا لفظ مختص ہو گیا ہے آل رسول کے ساتھ۔ سید ابھی بھی وہ سید نریندرا مودی، سید جو بائیڈن، یہ ابھی سب کو سید کہتے ہیں، جب وہ یہ مسٹر ادب احترام کے طور پر۔ سید عربی میں سردار کو کہتے ہیں، کبرا یعنی بزرگ، بزرگان اور سرداران، انہوں نے ہمیں تباہ کیا ہے، بزرگان کے ہم ڈسے ہوئے ہیں، بزرگان کے ہاتھوں تباہ ہوئے ہیں۔ کبرا، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو میری طرف نہ منسوب کرنا، قرآن کی طرف ہے۔ یہ جب جہنم میں بونے جائیں گے، الٹائے پلٹائے جائیں گے، اور چیخ کے کہیں گے کہ اے پروردگار، اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، تو سوال ہوگا کہ کیوں نہیں کی، کیا رکاوٹ تھی؟ تو یہ کہیں گے کہ یہ سردار اور بزرگان، انہوں نے ہمیں مجبور کیا، ہم اللہ اور رسول کی اطاعت چھوڑ کر ان کی اطاعت کریں۔
قالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں سبیل ضلال پہ ڈالا ہے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، راستہ ہدایت کا چھوڑ دیا، کیوں محروم ہیں؟ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ لیکن آپ یہ آیت پڑھ کے اب پاکستانی قوم کیا ماننے کے لیے تیار ہے؟ کس نے پاکستانی قوم کو یہاں پہنچایا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ جو پہلے گمراہ ہوئے ہیں وہ تو بڑوں سرداروں اور بزرگوں کے ہاتھوں گمراہ ہوئے ہیں، تو تم کس کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہو؟ انہی کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہو۔ قرآن میں اس آیت کو لکھنا، درج کرنا ہمارے لیے یہ اسی بات کی تو دلیل ہے کہ یہ طبقہ ہے جو گمراہی کے راستے پر امتوں کو ڈال دیتا ہے، چونکہ ان کی تاثیر ہے، بڑے ہیں، سردار ہیں، بزرگ ہیں، شخصیت ہے، پرسنالٹی ہیں، یہ جو کچھ کہیں گے لوگوں نے ان کو اس کو ماننا ہے۔ اور اگر آپ قرآن پیش کریں تو کہتے ہیں بزرگ تو ایسا نہیں کہتے، قرآن کے مقابلے میں بزرگ لے کر آتے ہیں، حوالہ لے کر آتے ہیں۔ قرآن کی بات کریں کہتے ہیں بزرگ تو ایسے نہیں کہتے، سردار تو ایسے نہیں کہتے، بڑے تو ایسے نہیں کہتے، لیڈر تو ایسے نہیں کہتے، پیشوا تو ایسے نہیں کہتے۔ خوب نہیں کہتے، قرآن بھی یہی کہہ رہے نہیں کہتے، چونکہ قرآن کے مطابق نہیں کہتے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، اور یہ اعتراف ہوگا ان جہنمیوں کا کہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں۔ پھر ان کے لیے خدا سے تقاضا کریں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے خدایا انہیں 2 گنا دوہرا عذاب دے اور ان پر لعنت بھیج، اور بڑی لعنت ان کے اوپر بھیج، لعنا کبیرا، معمولی لعنت نہیں جو کافروں اور مشرکوں پر ہے، یہ وہ گمراہ کن ہیں جنہوں نے ساری قوموں کو، نسلوں کو تباہ کیا ہے، ان پر بڑی لعنت بھیج، لعنت کبیر بھیج ان کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بھی تباہ کیا، خود بھی تباہ ہوئے ہیں۔ اور پھر قرآن کا فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اے مسلمانوں پھر آپ ان کی طرح نہ بننا، آپ کبرا و سادہ و سرداران و بزرگان کے پیچھے چل کے قرآن کو نہ چھوڑنا، ہدایت کو ترک نہ کرنا، اور سبیل ضلال، ہدایت کے علاوہ کسی بھی بزرگ کو اپنا رہنما مان کے بزرگ کے پیچھے چل پڑنا، کسی بھی کو سردار، لیڈر مان کر، قائد مان کر اس کے پیچھے چل پڑنا آنکھیں بند کر کے، یہ تباہی ہے قوموں کی جو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ اب قرآن کو چھوڑ کر انسان کبرا و سرداروں کا دامن پکڑ کے پھر یہ کہ تقوی، با تقوی امت پیدا ہوگی، با تقوی نسل پیدا ہوگی، وہ ناممکن ہے، چونکہ با تقوی صراط مستقیم پر بن سکتے ہیں، اور صراط مستقیم پر وہ ہوتے ہیں جو سبل سے کنارہ کشوں دور ہوں، اور سبل میں ایک ہے اضل السبیل۔ یہ ایک مورد تھا جو قرآن کریم میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، چند آیات اور ہیں، انہیں بعد میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔